تھے کہ مصری لوگ ہی خوبصورت ہیں، مگر آؤ آج جمال تاج الشریعہ کو بھی دیکھ لو. دیوانے پکار اٹھے، چہرہ لگے سہانا میرے اظہری میاں کا، چہرہ لگے سہانا میرے اظہری میاں کا، ہر سنی ہے دیوانہ میرے اظہری میاں کا. نعرہ لگائی کوئی؟ ماشاءاللہ. کھڑے ہو کر کے اور جب تاج الشریعہ نے عربی زبان میں اپنی گفتگو شروع کی، سامنے ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، علماء ازہر تھے سامنے، اللہ اکبر، طلاب الکرام فی جامعۃ الازہر تھے، عالموں کا مجمع، محدثین کا مجمع، مفسرین کا مجمع. ولیکن عندما یتکلم تاج الشریعہ اللغة العربية الفصيحة جميع الناس أصبحوا أذنا صاغية ويتوجهون إلى كلماته. سارے کے سارے لوگ تاج الشریعہ کی گفتگو پر متوجہ ہو گئے اور حالات کہہ رہے تھے جب بریلی کے چھوٹے اعلیٰ حضرت کا یہ عالم ہے تو بریلی کے بڑے اعلیٰ حضرت کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ، یا غوث، زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ. سبحان اللہ. عزیزان محترم، اہل مصر بھی تاج الشریعہ کے فن کو دیکھ کر، ان کی عربی کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے. تاج الشریعہ صرف عربی اچھی بولتے ہی نہیں تھے بلکہ عربی میں شاعری بھی فرماتے تھے. اردو تو آپ بھی بول لیتے ہو، ہندی آپ بھی بول لیتے ہو، مگر کہا جائے ہندی میں کوئی شعر لکھ دو تو نہیں لکھ پاؤ گے. کیوں نہیں لکھ پاؤ گے؟ کیونکہ اتنی ہم ہندی یا اردو نہیں جانتے ہیں. مگر تاج الشریعہ ایسی عربی جانتے تھے کہ جب عربی میں قلم اٹھاتے تھے تو کبھی اعلیٰ حضرت کی اردو کتابوں کا عربی ترجمہ فرما رہے ہیں اور کبھی لمبے لمبے قصیدے لکھ رہے ہیں. یہ شان تاج الشریعہ کی. اور عزیزان محترم، تاج الشریعہ نے جو کہہ دیا ہے پھر سمجھ لیجئے حالات سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. بے شک، کبھی سمجھوتا نہیں کیا. بے شک. جب تاج الشریعہ وہاں پہنچے تھے، جگہ جگہ بڑی بڑی تختیاں لگا دی گئی تھیں. یا ایھا الناس لا یتصورون، اے لوگوں یہاں پر فوٹو کھینچنے کی کوشش نہیں کرنا کیونکہ شیخ کے نزدیک تصویر حرام ہے. عزیزان محترم، سبحان اللہ سبحان اللہ. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو تاج الشریعہ کے کہنان پہ لوٹا دیا گیا. لیکن ایک صوت الازہر جو ازہر کا ایک اخبار ہے وہ نکلتا ہے، اس کے ایک رائٹر نے، ایک صحافی نے تاج الشریعہ سے گفتگو کی، عربی زبان میں گفتگو، اور تاج الشریعہ نے ایسے دلائل قائم کیے، سمجھ لیجئے کہ ان پر ان دلائل کا جواب نہ بن سکا. یہ شان تاج الشریعہ کی تھی. اور آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے، مثال کے طور پر ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب آ گئے ہیں گڑگاواں جاب کے لیے، کام کے لیے، تو وہ اپنے گاؤں میں کوئی غلط کام کرنے میں تو ڈریں گے لیکن یہاں پر نڈر ہو کر کریں گے کیونکہ یہاں کہنے سننے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہاں پر روکنے ٹوکنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی پردیس پہنچ جائے جہاں اس کے دیش کا ہی کوئی نہ ہو، جہاں اس کے ملک کا ہی کوئی نہ ہو، اور پھر وہ تقوی و طہارت کا دامن نہ چھوڑے، سمجھ لیجیے اس پر اللہ کی خصوصی فضل و کرم ہے. بے شک بے شک. کہ ہم نے دیکھا ہے نا جامعۃ الازہر میں، انا قضیت ہناک 8 سنوات، میں نے جامعۃ الازہر میں 8 سال گزارے.
वहां देखा लोगों को, पढ़ने वालों को देखा कि किस तरीके से लोग बिगड़ भी जाते हैं। मगर अजीजान मोहतरम, ताजुश शरिया ने 3 साल उस वक्त गुजारे, लेकिन तकवा और तहारत का दामन हाथ से न जाने दिया। और उसके बाद फिर जब दूसरी मर्तबा ताजुश शरिया 2009 में जामियातुल अजहर पहुंचे। अजहर को आप क्या समझ रहे हैं? जामियातुल अजहर इतना बड़ा इदारा है, इतना बड़ा इदारा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जामियातुल अजहर में 18 लाख तालिबे इल्म पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान 1-2 लाख नहीं, 18 लाख। हमारे यहां पर समझ लीजिए एक छोटे मोटे शहर की आबादी 18 लाख होती है। बेशक। और जो अजहर में पढ़ता है उसे जिंदगी भर अजहर पर फख्र रहता है। बेशक अजहर बेशक। में पढ़ना एक इतना बड़ा एजाज है, इतना बड़ा एजाज है कि कुछ लोग तो सोच भी नहीं पाते हैं कि मौला हमें अजहर में पढ़ने का मौका अता फरमाए। यानी अजहर में पढ़ना इतनी ऊंची बात है, जिसे पढ़ने का मौका मिल जाता है वो जिंदगी भर अपनी किस्मत पर नाज करता है, बेशक। जिंदगी भर जामियातुल अजहर पर फख्र करता है। मगर कुर्बान जाओ ताजुश शरिया की जात पर कि हर तालिबे इल्म अजहर पर फख्र करे, मगर ताजुश शरिया उस जात का नाम है कि जामियातुल अजहर को जिस पर फख्र है उसका नाम ताजुश शरिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जामियातुल अजहर को अगर किसी पे फख्र है तो वह अजहरी मियां पर है, ताजुश शरिया पर है। और जितने दिन हजरत मिस्र में रहे, तकरीबन 8 दिन का टूर था, हर तालिब इल्म की अलग अलग ड्यूटी लगा दी गई। मेरे हिस्से में यह काम आया कि तुम्हें जब तक हजरत मिस्र में रहें तुम्हें हजरत की खिदमत करना है। मेरे साथ 1993 में तुम्हें हजरत से बुनीद हुआ और उसके बाद जिंदगी में फिर एक मर्तबा मौका मिला हजरत को देखने का, यानी हजरत को देखने तक का मौका ना मिल सका। और वक्त चल रहा था इम्तिहानात का, इम्तिहानात का पीरियड चल रहा था। मई में हजरत आए थे, वहां पर मई में एग्जाम होते हैं। अजीजान मोहतरम, हमने सोचा एग्जाम में फेल हो जाए तो चलेगा, मगर मुर्शिद की खिदमत का मौका मिल गया है। पता नहीं जिंदगी में फिर कभी मौका मिले या ना मिले। अजीजान मोहतरम, माशाअल्लाह, 7 दिन 8 दिन बिल्कुल हजरत को करीब से देखा। हजरत की चाय का भी एहतमाम किया। हजरत खाने में हर रोज समझ लीजिए हरी मिर्चों की चटनी पसंद फरमाते थे, चटनी भी पीसने का मौका मिला। हजरत की जो है खिदमत करने का भी मौका मिला। यहां तक के समझ लीजिए कि ताजुश शरिया 8 दिन की खिदमत में मेरा नाम जान गए थे। और जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं हुई कि किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। जब मुर्शिद ने नाम पुकारा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब चलने लगे हजरत, साथ में खालिद मक्की साहब थे। हाँ, मैं एक चीज और भी सोच रहा था कि हजरत यहां पर आ गए हैं तो अब हजरत से बिल्कुल खूब फैज उठाएंगे, क्योंकि वहां हिंदुस्तान में तो देखने का मौका तक नहीं मिलता है। मुलाकात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहां बड़ी आसानी से मुलाकात होगी। मगर दीवाने जो दीवाने होते हैं ना, वो अपने मुर्शिद का पता ढूंढ ही लेते हैं। हजरत मिस्र पहुंचे, दूसरे तीसरे दिन देखा कि डरबन से लोग चले आ रहे हैं, दुबई से लोग चले आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग चले आ रहे हैं। शेराटून होटल के अंदर, जो काहिरा के अंदर है, उसके अंदर हजरत का क़याम था। अजीजान मोहतरम, यके बाद कई कमरे उसके अंदर बुक करना पड़े, इतने लोग जमा हो गए। खालिद साहब जो खालिद मक्की जिन्हें कहते हैं मक्का से आ गए, तारिक साहब जो दुबई में रहते थे वहां से आ गए, दुबई से हजरत के मुरीद सादिक साहब आ गए, डरबन से जनाब शब्बीर साहब आ गए। गर्ज के एक काफिला मिस्र में भी तैयार हो गया। और उसके बाद जब हजरत चलने लगे तो वहां के जो भी लोग थे, एक यूनुस कुरैशी साहब थे मुंबई के, उन्होंने कहा हजरत मौलाना जफर नूरी ने
بڑی خدمت کی ہے. حضرت یہ آپ کے مرید بھی ہیں. حضرت ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خصوصی دعا فرما دیجئے. عزیزان محترم حضرت نے دعا بھی فرمائی اور اسی کے ساتھ ساتھ تحفے کے طور پر نذرانے کے طور پر مجھے 2 صافے بھی عطا فرمائے. سبحان 2 اللہ امامے بھی عطا فرمائے. اور اس کے بعد حضرت نے دعا فرمائی. عزیزان محترم تب سے سمجھ لیجئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے جن چیزوں کو یاد کرنے میں مجھے بڑا وقت لگتا تھا اب ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو یاد کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لمبی حدیثیں تو چھوڑیے ان حدیثوں کی سند اگر ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں تو وہ بھی ذہن میں رک جایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں. جامعۃ الازہر میں ہر ایک کو صرف پڑھنے کا موقع ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت لیاقت مند ہوں, بہت صلاحیت مند ہوں یا بہت مجھے کچھ آتا. مجھ سے زیادہ قابل لوگ تھے. لیکن مصر میں انا وجدت هذه الفرصة الذهبية, لیکن میں نے مصر میں یہ سنہری موقع بھی پایا. درست هناك وايضا درست هناك, میں نے پڑھا بھی ہے اور 3 سال مصر میں پڑھایا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصر میں رہ کر عربی پڑھانا, آپ سوچ لیجئے امریکہ سے آ کر اگر کوئی یہاں پر ہندی پڑھانے لگے تو بڑی تعجب کی بات ہو جائے گی. یار امریکہ سے آ کر یہاں ہندی پڑھا رہا ہے. عزیزان محترم یہ تاج الشریعہ کا فیضان تھا. عندما اتکلم اللغة العربية الفصيحة الطلاب والاساتذہ يتعجبون هذا هو الاستاذ هو هندي ماذ لذلك يتكلم اللغة العربية بكثير من الدرجات افضل من العرب. یہ استاد جن کا نام محمد ظفر نوری ہے یہ ہیں تو ہندوستانی مگر عربی اصول قواعد اور ضوابط کے اعتبار سے ایسی بولتے ہیں کہ جیسے عرب کے لوگ بھی نہیں بول پاتے ہیں. اور میں نے یہ جملہ بھی سنا, لوگ کہتے اللہم اجعلنی ظفر نوری, مولا ہمیں ظفر نوری کی طرح بنا دے. عزیزان محترم اس میں میرا کوئی کمال نہیں, اس میں حضرت کی دعا کا اثر تھا, اس میں حضرت کا کمال تھا. عزیزان محترم لوگوں نے مصر جانے سے پہلی بھی میری تقریریں سنی اور مصر کے آنے کے بعد بھی تقریریں سنی. عزیزان محترم ایک مجمع میں جو آدمی ایک تقریر سن لیتے ہیں ان کو سمجھ لیجئے دوسری تقریر یعنی ان کو ریپیٹ ہوتے ہوئے وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی زبان سے ہم نے اس تقریر کو ریپیٹ سنا یا فلاں جلسے میں آپ نے کر دی تھی وہی تقریر ہم نے یہاں بھی سنی. عزیزان محترم یہ تاج الشریعہ کا فیضان. اور اس کے بعد تاج الشریعہ سمجھ لیجئے وہاں پر جو کام یہ لوگ سالوں سے کر رہے تھے تاج الشریعہ نے ایک ہی سفر میں سب کی دھو ڈالی وہاں پر اور سب کے ریلے ختم کر دیے. کیونکہ جب تاج الشریعہ جہاں چلے جاتے ہیں تو پھر صرف ایک ہی آواز آتی ہے, بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ, علم قدریہ فیض قدریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. عزیزان محترم الانصاف کتاب لکھی گئی جس میں جو ہے عقائد اہل سنت کو مسلک اعلی حضرت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ لوگوں البریلوی یا البریلویہ کوئی نیا فرقہ نہیں بلکہ بریلوی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں, جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. عزیزان محترم یہ تو تھے مصر کے حالات. اور اس کے بعد جو ہے 2013-14 کی بات ہے بھوپال میں اقبال گراؤنڈ میں بھوپال میں سمجھ لیجئے جب حضرت کا رخ ہوا مولانا امجد جن کی معرفت پروگرام تھا وہاں پر وہ کانفرنس تھی, لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر اکثریت ان لوگوں کی ہے, تاج الشریعہ کا پروگرام یہاں فیل ہو جائے گا اور تم نے گراؤنڈ بھی اتنا بڑا کر لیا ہے, کوئی چھوٹا گراؤنڈ کرتے تو جس سے تھوڑی پبلک بھی زیادہ دکھتی, تم نے اتنا بڑا گراؤنڈ کر لیا ہے, تم نے اتنا بڑا گراؤنڈ کر لیا ہے, سنیوں کی تعداد بھی یہاں پر تھوڑی ہے, سمجھ لیجئے یہ جگ ہسائی ہو جائے گی. عزیزان محترم اللہ والے جب چلا کرتے ہیں تو اللہ کے فضل کو لے کر چلا کرتے ہیں. تاج الشریعہ جب اس میدان میں پہنچے ہیں
تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ مجمع کہاں سے آ رہا ہے، اور اتنے بڑے وسیع میدان میں سمجھ لیجئے صرف تاج الشریعہ کو دیکھنے کے لیے مجمع جمع ہوتا ہوا نظر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان تاج الشریعہ کی۔ بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جب بندہ نیک اعمال کر لے، اللہ کو راضی کر لے، تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ آپ کو 2015 کی بات بتاؤں، گوالیار کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کے موقع پر کچھ بچے جھنڈا اٹھائے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ سارے نعرے تو لگا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نعرہ یہ بھی لگا رہے تھے، بستی بستی قریا قریا تاج تاج الشریعہ تاج الشریعہ، نعرہ تو لگا رہے تھے۔ بچوں کی فطرت اور بچوں کی علم اور حیثیت سے اوپر یہ نعرہ تھا۔ میں نے رک کر ان سے پوچھا، بچوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرے تو لگاتے ہو، لیکن یہ تاج الشریعہ کا نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ تاج الشریعہ کو جانتے ہو؟ یہ تاج الشریعہ کون ہے؟ بچوں نے کہا جانتے تو نہیں ہے، بس تاج الشریعہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سبحان کیا ہے؟ سبحان یا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت جبریل اعلان کرتے ہیں، اے زمین کے لوگوں، فلاں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اب اللہ کو اس بندے سے محبت ہو گئی ہے، لہٰذا تم بھی محبت کرو۔ اے آسماں کے فرشتوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، باتیں بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، ساری باتوں کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ بس آخری بات آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب وقت آیا 20 جولائی کا مغرب کے وقت، ہندوستان میں آسمان کا سورج تو غروب ہو ہی رہا تھا، لیکن بریلی میں علم و فضل کا آفتاب بھی غروب ہو رہا تھا، اور تاج الشریعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آخری کلمات تاج الشریعہ کے تھے۔ اے مولا، پوری زندگی مولا تیرے نام کے اور تیرے حبیب کے نام کے ڈنکے بجانے میں گزاری، اور آخری وقت بھی تاج الشریعہ کو اللہ کے نام لینے کی سعادت نصیب ہوئی، اور تاج الشریعہ کلو نفس ذائقۃ الموت کے مصداق اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، جیسے یہ خبر بجلی بن کر پورے عالم میں پھیلی ہے، عزیزان محترم، اس وقت مورانی پور کی سرزمین پر تھا، مغرب کی وقت جو ہے یہ خبر مغرب کے بعد وہاں پر پہنچی کہ تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا۔ حضرات میں وہاں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا، مگر لوگوں کو ایسے روتے دیکھا جیسا کہ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، جیسے ان کے گھر میں کسی کا وصال ہو گیا ہو۔ لوگ سمجھاتے، تھوڑی دیر کے بعد سمجھ لیجئے پھر ایک ایسا اوکسی اٹھتی اور لوگ پھر چیخیں مار کے رونے لگتے۔ عزیزان محترم، تاج الشریعہ کا سن کر پورے عالم اسلام پر سمجھ لیجئے ایک شوق چھا گیا، ایک سناٹا چھا گیا۔ تاج الشریعہ دنیا سے تشریف لے گئے، تاج الشریعہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ عزیزان محترم، لوگ باتیں کرتے تھے کہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، بریلی و اجمیر والوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ان خانقاہوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، پیلی بھیت میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، کچوچا میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ان خانقاہوں میں اور مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر تاج الشریعہ تو گئے، مگر ہم نے 20 جولائی کے بعد نماز جنازہ میں اجمیر کو بھی بریلی میں دیکھا، ماہرہ کو بھی بریلی میں دیکھا، کچوچا کو بھی بریلی میں دیکھا، پیلی بھیت کو بھی بریلی میں دیکھا، بدایوں کو بھی بریلی میں دیکھا،
दिल्ली को भी हमने बरेली में देखा, ग्वालियर को भी हमने बरेली में देखा, इंदौर को भी हमने बरेली में देखा, बंबई को भी हमने बरेली में देखा, हैदराबाद को भी हमने बरेली में देखा। अब आइए थोड़ा और दूर की बात कहूं, पाकिस्तान को भी हमने बरेली में देखा, सऊदी अरब को भी हमने बरेली में देखा, मिस्र को भी हमने बरेली में देखा, शाम को भी हमने बरेली में देखा। अजीजान मोहतरम, ताजुल शरिया तो इस दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करके चले गए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर लाकर छोड़कर चले गए। अजीजान मोहतरम, ताजुल शरिया तो तशरीफ ले गए, मगर देखा उस दिन बारिश भी बड़ी झमाझम हुई, रहमत और नूर की बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन बारिश आसमां से भी झमाझम हुई। और लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, जो लोग गए उन्होंने भी देखा होगा, कमर कमर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पानी है कि ताजुल शरिया के दीवानों को टस से मस न कर सका। उसी जगह पे खड़े हुए हैं। लोगों ने बताया 10 बजे से लाइन में लगे थे, मगरिब के वक्त ताजुल शरिया का दीदार नसीब हुआ, मगरिब के वक्त ताजुल शरिया का दीदार करने को मिला। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, ये क्या था? या अल्लाह तबारक व तआला की इनायतें थी, और लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह ने लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी। अजीजान मोहतरम, जिसको खबर मिली समझ लीजिए सामान को छोड़कर, काम को छोड़कर बरेली पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मैंने तारीख के अंदर सबसे बड़ा जनाजा जो पढ़ा वह हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के बारे में पढ़ा। इमाम अहमद इब्ने हंबल के जनाजे में 8 लाख लोगों ने शिरकत फरमाई। 8 लाख लोग इमाम अहमद इब्ने हंबल के जनाजे में शरीक हुए। और उसके बाद मैंने सुना, मैंने जनाजे में शिरकत तो नहीं की, लेकिन मैं नजर आ रहा था। अजीजान मोहतरम, कोई बता रहा था 60 लाख हो गए हैं, कोई बता रहा था 50 लाख पहुंच गए हैं, कोई बता रहा था 80 लाख पहुंच गए हैं। अजीजान मोहतरम, इस्लामिया इंटर कॉलेज से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर तक सिर्फ नमाज जनाजा की सफे लगी हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, किसी को कहीं जगह नहीं मिल रही है, बसों के अंदर लोग घुस गए ताकि वहीं जनाजा पढ़ लें, लोग बसों की छतों पे चढ़ गए ताकि वहीं जनाजा पढ़ लें। रोड पे जगह नहीं मिल रही थी, लोगों की छतों पे चढ़ गए, वहां पर जनाजा पढ़ते हुए लोगों को देखा। हद तो ये है, हमने देखा मंदिर का चबूतरा बना हुआ है, लोग वहां पर भी जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हो गए। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, ये शान थी ताजुल शरिया की, ये मकाम था ताजुल शरिया का। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, मौत जब आती है इंसान के जिक्र को खत्म कर देती है, मौत जब आती है इंसान के नाम को खत्म कर देती है, लेकिन ये मौत जैसे ही ताजुल शरिया के पास आई है, अजीजान मोहतरम, मौत भी मोहब्बतों के साथ ताजुल शरिया से गले मिल रही होगी, मौत भी मोहब्बतों के साथ ताजुल शरिया से गले मिल रही होगी। अजीजान मोहतरम, मौत हर एक इंसान के जिक्र को खत्म करती है अजीजान मोहतरम, मगर इस मौत ने ताजुल शरिया के दर्जात में और बुलंदी फरमा दी है, ताजुल शरिया के दर्जात में और 4 चांद लगा दिए हैं। अजीजान मोहतरम, हमने अफसोस करते हुए लोगों को देखा कि हमने कई मर्तबा हजरत को देखा, मगर है अफसोस हम हजरत से मुरीद ना हो सके, हम हजरत के दामन में ना जुड़ सके। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए ग्वालियर में जब ये चीजें देखी, लोग कह रहे थे कि इतने बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थी, मगर अफसोस हम किस जमाने में थे, हम ताजुल शरिया को देख ना सके, हम ताजुल शरिया के मुरीद ना हो सके। अजीजान मोहतरम, ताजुल शरिया ने अपनी जिंदगी से और अपने किरदार से एक बात और साबित कर दी। आज तक देखा था जमाना क्रिकेटरों का फैन होता है, जमाना नौजवान हीरोओं के फैन होते हैं, उनकी नकलें करते हैं, उनको अपना आइडियल बनाते हैं। अजीजान मोहतरम, मगर ताजुल शरिया ने साबित कर दिया, ऐ लोगों, कुरान और हदीस पर सच्चे तरीके से अमल कर लो, दुनिया तुम्हारी भी फैन बनती हुई नजर आएगी, दुनिया तुम्हें भी अपना आइडियल बनाती हुई नजर आएगी, दुनिया तुम्हारे भी गुन गाती हुई नजर आएगी। अजीजान मोहतरम, ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने अपनी पूरी जिंदगी दीन मतीन की खिदमत में गुजारी, और कभी भी किसी भी मौके पर किसी भी माहौल में समझ लीजिए हजरत ने किसी तरीके से बातिल के साथ समझौता ना किया, और हमेशा हक फरमाया और हक समझाया, और आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान की उम्मीदों पर खरे साबित हुए। अब फिर लोग एहसास कर रहे हैं कि अब ताजुल शरिया के बाद क्या होगा, अब ताजुल शरिया के बाद क्या होगा, अब
تاج الشریعہ کے بعد کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، پھر بریلی کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو اٹھائے گا جو پوری دنیا کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پوری دنیا کے اندر روحانی اور علمی اعتبار سے قیادت کے فرائض انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم، باتیں تو بہت تھی تاج الشریعہ کے حوالے سے، مگر وقت جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور زیادہ گفتگو کو بڑھایا جائے۔ بس حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی فیوز اور برکات حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے اس مجلس کو سجایا، محبان اولیاء کمیٹی نے سجایا، توقیر بھائی کی ان تک محنتیں رہی، ان کے ساتھیوں کی ان تک محنت نہیں، ہمارے کاشف بھائی ہیں، ہمارے عالم بھائی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے معصوم ماسٹر صاحب ہیں، اور اس کے بعد ماسٹر اختر صاحب ہیں، محبان اولیاء کے بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے رفقا ہیں، یہ کوئی مجھے نام لینے کے لیے کہا نہیں گیا ہے، اچانک میرے ذہن میں یہ نام آ گئے ہیں، جن کے نام آ گئے ہیں یا جن کے نام نہیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے نمازی حضرات جنہوں نے چندہ دے کر اس مجلس کو یہاں تک پہنچایا، ہمارے امام صاحب کی کوششیں رہی تاکہ یہ ان کی کوششوں کے بعد یہ مجلس یہاں تک پہنچی۔ عزیزان محترم، تاج الشریعہ نے پوری زندگی، یعنی پوری تاج الشریعہ کی لائف کو، اس پوری تقریر کا کہہ لیجئے کلائمیکس اگر 2 لفظوں میں پیش کیا جائے تو وہ یہی ہے، تاج الشریعہ نے کبھی بھی شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ تاج الشریعہ نے قرآن اور حدیث کے پیغام کو، صحیح پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے تاج الشریعہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں، ہمارے مولانا عارف صاحب جو ہے، اور اس کے بعد مولانا جنید صاحب، اور بھی جو ہے علماء بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دارین کی برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ ہمارے سرور صاحب نے بڑی اچھی نعتیں پڑھی، اللہ اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ بیان میں کسی طرح کی اگر غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایک مرتبہ پوری طاقت سے اور جی جان سے نعرہ ضرور لگائیے، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، علم کا دریا فیض کا دریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، سید جاوید صاحب تشریف لائیں اور سلام شروع کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، پڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جسم تے ابر کرم چھا گیا، دیکھا جسم تے ابر کرم چھا گیا، رخ جدے ہو گیا زندگی پا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہند میں جس نے باطل کو رسوا کیا، پرچم سنیت کو جو لہرا دیا، عاشق مصطفیٰ وہ ہے احمد رضا، ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ، سید اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدی شاہ احمد رضا خان رضا فیض یاب کمالات حسن رضا فیض یاب کمالات حسن رضا سات اختر بھی ہو سات اختر بھی ہو زمزمہ خان رضا سات اختر بھی ہو زمزمہ خان رضا جب کہ خدمت خود سے کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کرم فرما اپنے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے پاک کا صدقہ عطا فرما. مولا یہاں پہ جو بھی کچھ پڑھا گیا سنا گیا محض تبرکات مولا اس کا ثواب ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنے فضل و کرم کے لائق عطا فرما. پروردگار عالم اس فاتحہ اس پروگرام میں جس نے بھی حصہ لیا مولا نعت خوانی سلام خوانی قرآن خوانی جو بھی پیش ہوئی مولا کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرما اگر اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. حضور کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین امائدین اولیاء کاملین علماء مرشدین فقہاء محدثین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. پروردگار اس فاتح غنی کا ثواب حضور غوث اعظم حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. جملہ اولیاء دہلی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور حجت الاسلام حضور مفسر اعظم ہند حضور مفتی اعظم ہند جملہ اولیاء بریلی کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. مولا بالخصوص اس پروگرام کا اور اس فاتحہ کا اور جو بھی کلمہ کلام تیری بارگاہ میں پیش کیا گیا سب کا ثواب حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. مولا حضرت کے درجات میں بلندی عطا فرما. مولا ہم سب کا اوپر ان کا فیضان جاری و ساری فرما. مولا ہم سب کو تاج الشریعہ کے پیغام کو اور مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو عید الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے اوپر جو ہے تاج الشریعہ کا فیضان جاری و ساری فرما. آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما. مولا ہمارے ملک ہندوستان میں ترقی عطا فرما. ہمارے ہندوستان کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما. پروردگار عالم تیرے محبوب بندوں کے صدقے میں مولا حاضرین کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون. مولا ایک بچہ جو ہے گم ہو گیا ہے مولا دعا کرتے ہیں وہ بچہ ان کے والدین کو مل جائے. پروردگار عالم اور جو لوگ بھی سامعین میں سے حاضرین میں سے جو دعا لے کر دلوں میں بیٹھے ہیں مولا تمام اولیاء کے صدقے سے اور تمام اولیاء کے صدقے سے پروردگار عالم سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما. اور اس پروگرام میں جن لوگوں نے دام درم قدم قلم سخن حصہ لیا ہے مولا سب کو دارین کی برکتوں سے سرفراز فرما. محبان اولیاء ٹرسٹ کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما. مولا تعالی ہم جو یہاں نماز ادا کرتے ہیں اور جو بھی دین کے کام ادا کرتے ہیں مولا تعالی سب کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ. آپ بیٹھے رہیے.